Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. So guys we are back again with another video and आज की वीडियो होने वाली है जब हज़रत इमाम हुसैन की कब्र पर हल चलाया गया, मतलब जहाँ पे उनकी कब्र थी उस जगह पे जब हल चलाया गया उसके बाद क्या हुआ भाई, वहाँ से मतलब क्या ऐसा मिरेकल हुआ होगा या कुछ मौजज़ा हुआ होगा कि जिसे देख कर लोगों को बिलीव हो गया होगा कि भाई कुछ ना कुछ है ना ऐसी चीज़ हुई। तो देखते हैं भाई इस वीडियो को, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियोस बहुत कम देख रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है उसका। तो अगर आप चाहते हो हम कंटेंट चेंज करते कुछ और डालें तो फिर वो भी कर देंगे। बस ये है कि वीडियो आप देखो तो इसको करते हैं प्ले। दोस्तों, अगर आप लोग मुस्लिम इतिहास की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो ये बात तो बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हमारी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो गए थे तो उनके बाद मुसलमानों को उनके खलीफा यानी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ी थी कि जो उनकी जगह पर पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड कर सके, यानी पूरी मुस्लिम दुनिया के सिस्टम को चला सके। और ऐसी बड़ी पोजीशन पर एक इंसान को बैठाने के लिए मुसलमानों ने अपने आपसी मशवरे के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही एक करीबी साथी, बल्कि जो उनके रिश्ते में ससुर भी लगा करते थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुन लिया था। और इस तरह से ये मुसलमानों के पहले खलीफा बने थे और यही पूरी मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करते थे। इनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुना गया, उनके बाद हज़रत उस्मान को और उनके बाद हज़रत अली को चुना गया। हज़रत अली के बाद हज़रत हसन भी लगभग 6 महीने तक लगातार इस पोजीशन पर बैठे रहे थे, मगर उनके बाद खिलाफत का ये सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, यानी खिलाफत सिर्फ 30 साल तक ही रही थी। उसके बाद शुरुआत हुई थी सल्तनतों के दौर की, यानी फिर मुस्लिम सल्तनतों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और मुस्लिम इतिहास की सबसे पहली सल्तनत का नाम था सल्तनत बनु उमैया, और उसके पहले जो हुक्मरान थे यानी बादशाह, उनका नाम था हज़रत अमीर मुआविया। और यजीद के जिसके इशारे पर ही आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया था, वो भी इसी सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था, यानी कि दूसरा रूलर था। आपको बताते चलें कि वैसे तो मुस्लिम इतिहास बहुत सारी छोटी बड़ी सल्तनतों से भरा पड़ा है, मगर फिर भी जो पूरे मुस्लिम इतिहास की 3 सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर सल्तनतें मानी जाती हैं, उनके नाम हैं सल्तनत बनु उमैया, सल्तनत अब्बासिया और तीसरी सल्तनत है सल्तनत उस्मानिया, जिसको हम में से लगभग सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही हैं। दोस्तों, याद रहे कि यजीद के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी सल्तनत यानी सल्तनत बनु उमैया में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे हुक्मरान पैदा होते रहे थे कि जिन्होंने यजीद के ही नक्शे कदम पर चलकर अहले बैत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्लों के ऊपर जुल्म किया था और उनके साथ ऐसे ऐसे बुरे सलूक किए थे कि जिसकी वजह से उनको इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना भी बड़ा मुश्किल पड़ा करता था। मगर ज़ाहिर है दोस्तों, कभी न कभी जुल्म अपनी आखिरी हद को पहुंच ही जाता है, और ऐसा ही बिल्कुल बनु उमैया के साथ हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया एक लंबे वक्त से अहले बैत के ऊपर बनु उमैया की तरफ से किए जाने वाले जुल्म सितम को देख ही रही थी, मगर सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी या फिर ये कहिए कि एक लीडरशिप का इंतज़ार कर रही थी। और यकीनन वो चिंगारी, बल्कि ये कहिए कि वो इनकलाब बनु अब्बास की शक्ल में आ भी गया, यानी एक ऐसा इनकलाब कि जिसने बनु उमैया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और एक ऐसी बड़ी और ताकतवर सल्तनत कि जिसको हराना नामुमकिन समझा जाता था, वो हमारी दुनिया से सिर्फ चंद महीने के अंदर ही ऐसे गायब हो गई कि मानो इस नाम की हमारी दुनिया में कोई सल्तनत हुआ ही नहीं करती थी। और इस तरह से एक नई सल्तनत यानी सल्तनत अब्बासिया हमारी दुनिया में वजूद में आई। याद रहे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो सल्तनत अब्बासिया थी, यानी जो मुस्लिम इतिहास की 3 सबसे मशहूर सल्तनतों में से एक है, इसकी बुनियाद ही इस बात पर रखी गई थी कि ये लोग न सिर्फ अहले बैत के ऊपर जुल्म सितम को ख़त्म करेंगे, बल्कि उनको एक अच्छी और आलीशान ज़िंदगी भी देंगे। ज़ाहिर है वो अहले बैत हैं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, और उनसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई डिज़र्व भी नहीं करता है। साथ ही साथ इस सल्तनत के कायम होने से पहले ही इसके बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से ये वादा भी किया गया था कि वो अहले बैत पर होने वाले एक एक जुल्म सितम का बनु उमैया से बदला लेंगे। और जाहिर है इन्हीं वादों की वजह से ही मुस्लिम दुनिया में रहने वाले आम मुसलमानों ने इन लोगों का साथ दिया था, बावजूद इसके कि वो जानते थे कि अगर वो इस चीज़ में नाकाम हुए तो बनु उमैया के लिए ये बगावत मानी जाएगी और एक बागी की हैसियत से इन लोगों को कत्ल किया जाएगा।
مگر دوستو یہ مشن کامیاب ہوا، بنو امیہ کا تختہ پلٹ ہوا اور اس کی جگہ پر سلطنت عباسیہ نے راج کرنا شروع کر دیا، اور وعدے کے مطابق سلطنت عباسیہ نے کافی حد تک اہل بیت کو وہ سب کچھ دینے کی کوشش کی کہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ مگر دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور شاید زور کا جھٹکا بھی لگے گا کہ جس سلطنت عباسیہ کی بنیاد ہی اہل بیت کی حفاظت کے وعدے پر رکھی گئی تھی، اسی سلطنت عباسیہ میں آگے جا کر ایک ایسا بادشاہ بھی پیدا ہوا کہ جس نے خود ہی اہل بیت کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے کیا جانے والا یہ ظلم و ستم کوئی ہلکا پھلکا یا پھر معمولی سا نہیں، بلکہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس دور کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب بنو امیہ سے بھی زیادہ خطرناک دور لوٹ آیا ہے، اور اب نہ جانے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں اس عباسی خلیفہ کے بارے میں کہ جس کو اتہاس میں ابو جعفر متوکل علی اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے یزید آف بنو عباس بھی لکھا ہے، یعنی بنو عباس کا یزید۔ ظاہر ہے جیسے بنو امیہ والے یزید نے حضرت امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، بالکل اس نے بھی بنو عباس میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا۔ رشتے میں یہ ایک مشہور خلیفہ یعنی حضرت ہارون رشید کا پوتا تھا، جو اپنے بھائی یعنی واسق کی موت کے بعد خلافت کی گدی پر بیٹھا تھا۔ یہ ایک شرابی انسان تھا جو ہمیشہ شراب کے نشے میں ہی دھت رہا کرتا تھا۔ شراب کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف بہت زیادہ ظالم انسان تھا بلکہ بد سیرت بھی تھا۔ اہل بیت کے ساتھ نہ جانے کیوں حد سے زیادہ دشمنی رکھا کرتا تھا۔ اس نے ایک حد سے زیادہ ظالم انسان کو حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علاقے کا گورنر بنا کر یہ آرڈر دے رکھا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بھی انسان آل ابو طالب کے اوپر کوئی احسان نہ کرے، یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کوئی بھی مدد نہ کرے۔ اگر کوئی بھی انسان ایسا کرنے کی کوشش کرے بھی تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ جس سزا کے ڈر سے آگے کوئی بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس ڈر کی وجہ سے ہی دھیرے دھیرے زیادہ تر لوگوں نے اب اہل بیت سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے دوسری طرف اہل بیت کی حالت بھی اب خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ ظاہر ہے حد سے زیادہ ظلم و ستم کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی عورتوں کے کپڑے دھیرے دھیرے پرانے ہوتے ہوتے بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے، اور اب وہ چادروں کی مدد سے نمازیں ادا کیا کرتی تھیں۔ دوسری طرف جو اہل بیت کے مرد ہوا کرتے تھے ان کے کپڑوں پر بھی بے شمار پیوند نظر آیا کرتے تھے۔ اہل بیت سے یہ بادشاہ کتنی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ اہل بیت سے جڑی کسی بھی بڑی شخصیت کو یاد کیا کرتا تھا، اب وہ بڑی شخصیت چاہے اس دور میں زندہ ہو یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، یہ ہمیشہ ان کو برائی کے ساتھ ہی یاد کیا کرتا تھا، اور نام لیتے وقت الگ الگ طرح سے ان کو لعنتیں بھیجا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اپنے دور میں نواسہ رسول یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بھی پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک کے بعد ایک لگاتار 17 بار اس نے حضرت امام حسین کی قبر کو شہید اور مسوار کروایا۔ یہ جب کبھی بھی حضرت امام حسین کی قبر کو ختم کیا کرتا تھا، لوگ ایک بار پھر سے مٹی کی مدد سے جا کر اس قبر کو دوبارہ تیار کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اب اس نے حضرت امام حسین کی قبر پر ہل چلوایا اور اس کے بعد وہاں سے پانی بھی گزروا دیا، مگر لوگ تب بھی نہ مانے اور ایک بار پھر سے حضرت امام حسین کی قبر پر حاضری دینے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اب اس نے پریشان ہو کر یہ آرڈر جاری کیا کہ اب سے جو بھی حضرت امام حسین کی قبر پر جائے گا اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا جائے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس خلیفہ نے آفیشیلی اپنی پوری سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ مسلم اتہاس میں ابھی تک صرف 3 ہی خلیفہ ہوئے ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر اور تیسرا میں خود، یعنی باقی کے کسی انسان کو یہ خلیفہ یا پھر کچھ اور مانا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو یہ ایسی محفلوں کو بڑی شوق کے ساتھ آرگنائز کیا کرتا تھا کہ جس میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھیں یا پھر کسی بھی طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کی بات کی جاتی تھی۔ حالانکہ دوستو یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اس کی سلطنت کا زیادہ تر دور قدرتی آفتوں کی چپیٹ میں رہا۔ اس کی سلطنت کے دور میں نہ صرف خطرناک زلزلے آئے بلکہ سوکھا بھی پڑا۔ ایون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے دور میں کچھ علاقوں میں آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کبھی بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اسی کے دور میں ہی عراق میں مرغی کے انڈوں کے برابر ایسے خطرناک اولوں کی بارش بھی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے کئی وسطیوں کی وسطیاں ہی زمیں بوس ہو گئی تھیں،
اور سینکڑوں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور اسی کے دور میں ہی ایک ایسا خطرناک زلزلہ بھی آیا تھا کہ جس سے نیشاپور، خراسان، اصفہان، طبرستان جیسے بہت سارے علاقوں کی پوری طرح سے نیو ہل گئی تھی، اور اس میں بھی ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ انسان اپنے سرداروں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتا تھا تاکہ ان کی وجہ سے یہ ان کو بھیانک سے بھیانک سزا دے سکے اور بعد میں ان کے مال اور عورتوں پر قبضہ کر سکے۔ اس نے اپنے دور میں اپنی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا۔ اس کے دور میں غیر مسلموں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے گلے میں لکڑی کے پٹے پہنے، وہ گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کے گھر بھی چھوٹے ہونے چاہیے۔ غیر مسلموں کو ایسے کپڑے پہننا بھی ضروری کر دیا گیا تھا کہ جن کپڑوں کی مدد سے وہ آسانی سے دور سے ہی پہچانے جا سکیں کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس ظالم بادشاہ نے غیر مسلموں کے اوپر الگ الگ طرح کے نہ جانے کتنے ٹیکسز بھی لاد دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ دوستو ویسے تو اس خلیفہ کے حرم میں لگ بھگ 4000 کے قریب کنیزیں موجود تھیں، مگر جس کنیز سے یہ انسان سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ جو کنیز اس کی سب سے زیادہ قریبی تھی، وہ دراصل ایک حبشہ عورت یعنی کہ ایک بلیک عورت تھی، اور اس کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ ظالم بادشاہ اپنے بعد اس کے بیٹے کو ہی اپنا اگلا خلیفہ یعنی اگلا سلطنت کا حکمران بھی بنانا چاہتا تھا۔ مگر جب اس بات کی خبر اس کے دوسرے بیٹے کہ جس کا نام المنتصر تھا اور جو قانونی طور پر اس کا اگلا وارث یعنی اگلا خلیفہ بننے والا تھا، اس کو چلی تو اس کی اور اس کے باپ کے بیچ انبن شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن بھرے دربار میں یعنی سب لوگوں کے سامنے ہی اس ظالم بادشاہ نے اپنے بیٹے المنتصر کو نہ صرف گالیاں دی بلکہ جھڑکتے ہوئے دربار سے ہی باہر نکال دیا۔ ظاہر ہے یہ اس کے بیٹے یعنی المنتصر کے لیے بہت بے عزتی کی بات تھی، اسی لیے اس نے اپنے باپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن جب یہ ظالم بادشاہ رات کا کھانا کھانے کے بعد شراب کے نشے میں چور تھا تو اس کے ہی بیٹے یعنی المنتصر نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے اتہاس کا یہ ایک ظالم بادشاہ اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں سے پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو جس میں یہ بتایا گیا تھا، اس خلیفہ کا واقعہ بتایا گیا جو خود کو خلیفہ بتا رہے تھے، اور ان کا پھر ان کی باقی تو ہم نے لاسٹ پر اسٹوری سنی کہ کیسے وہ بھائی بیٹے کے ہاتھوں سے مارے گئے، ہے نا۔ اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ جب وہ مطلب انہوں نے 17 بار کوشش کری وہاں پہ قبر کو کھدوانے کی، نا، لیکن لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، ہر بار مٹی سے اس کو ڈھک دیتے دوبارہ سے۔ پھر اس نے بعد میں پانی چلوایا، وہاں پہ ہل چلوائے دوبارہ سے، تو بٹ کوئی بھی فرق نہیں پڑا اس کے بعد وہاں پہ، ہے نا، کہ زمین پہ جو تھا قبر کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی کتنی زیادہ طاقت ہے، جب اوپر والے کی بھائی شکتی پڑی ہو نا کسی چیز کے اوپر تو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اینڈ باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو، اور ویڈیو سجیسٹ کرتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو ہم کوئی اور کنٹینٹ لے کے آئے تو بتا دینا بھائی، پھر ہم اس پہ ویڈیوز بنائیں گے۔ تو باقی فی الحال سے گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔